امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات ہے کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شام اور عراق کا سفر کرتے ہوئے نیشا پور پہنچنے لگے تو نیشا پور کے مشہور محدث محمد بن یحییٰ انہوں نے اپنے متعلقین سے کہا کہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کا میں استقبال کرنے جا رہا ہوں۔ جو شاگرد تھے، متعلقین تھے، مریدین تھے، وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا جا کر استقبال 2-3 میل دور نیشا پور سے پہنچنے سے پہلے ہی استقبال کر دیا، اور وہاں سے لے کر کے جب آئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو آتے ہی درس حدیث شروع کر دیا۔ ہزاروں کے اعتبار سے شاگرد تھے، ہزاروں کے اعتبار سے لوگوں نے فیض حاصل کرنا شروع کیا، اور کچھ عرصے بعد حاسدین کی جو حسد کی آگ تھی وہ جل اٹھی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف انہوں نے کافی باتیں کرنا شروع کر دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہیں معلوم ہوا کہ یہاں اب یہ لوگ دین کی قدر کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے وہاں سے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ مایوس ہو کر جب واپس چلے تو بخارا پہنچنے سے پہلے ہی لوگوں نے بڑے پرتپاک انداز میں استقبال کیا، ہزاروں کے مجمع تھے استقبال کرنے والوں کے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا میں تشریف لائے تو بخارا میں آتے ہی امیر بخارا یعنی کہ جو بخارا کا حاکم تھا، اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہلا بھیجا کہ حضرت آپ میرے پاس تشریف لائیں، دربار میں آ کر مجھے اور میرے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں، حدیث کا درس دیا کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو دین ہے یہ رؤوسا اور سلاطین بادشاہوں کے درباروں کے لیے ذلیل ہونے کا نہیں آیا، بلکہ یہ دین اسلام اور علم جو ہے یہ عام انداز میں پڑھنے کے لیے ہے، یہ عزت والا ہے اور عزت کے مقام پہ بڑھایا جاتا ہے۔ درباروں میں جا کر کے دین کی عزت نہیں رہتی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس آنے والے قاصد کو زبانی طور پہ یہ بات کہہ کے بھیج دیا۔ جب وہ آدمی چلا گیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جا کے ساری بات بیان کر دی۔ جو بخارا کا حاکم تھا اب اس نے کہا کہ حضرت ایسا اگر نہیں ہے تو آپ ایسا کریں کہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں، آپ مخصوص وقت نکالیں کہ میرے بچوں کے علاوہ اور کوئی آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ اس بات کو بھی نہ مانا، کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ عام ہے اور ہر ایک مسلمان کے لیے ہے، جو بھی آئے گا وہ حدیث پاک کا درس سنے گا اور پڑھے گا۔ اب یہ بات حاکم وقت کو بڑی بری لگی، تو جی یہ تو ملا اپنی من مانی کر رہے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جب دین والے دین پہ عمل کریں گے تو ان کو برا لگے گا۔ جب حاکموں، سلاطین، حکمرانوں کی گود میں بیٹھ کر بات کریں گے، ان کی باتوں کو مانیں گے تو پھر یہ بہت اچھے بن جائیں گے۔ اس دور میں بھی ہے جو حق کی بات کرنے والے ہیں، سیدھی بات کرنے والے یہ برے لگ رہے ہیں، اور جو حاکموں کے پاس بیٹھ کر میٹھی اور کھٹی میٹھی باتیں کرتے ہیں انہیں پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ امام بخاری جو ہے وہ بخارا کو چھوڑ کر نکل جائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کبیدہ خاطر ہو کر نکلنے لگے اور دعا کر دی، یا اللہ جس طرح اس نے مجھے اور دین کو، علم کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ انہیں بھی ذلیل کر۔ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ خلیفۃ المسلمین نے اس حاکم بخارا کو، امیر بخارا کو ذلیل کیا، گدھے پر سوار کیا، منہ کالا کیا اور گھمایا، اور پھر تھوڑے عرصے میں وہ آدمی مر گیا، حاکم بخارا کا انتقال ہو گیا، اور اس کے تعلق والے تھے، متعلقین تھے، اور اس کے لیے ایسی باتیں کرنے والے کہ آپ امام بخاری کو ذلیل کریں، ایسی باتیں کہنے والے تھے، ان کی برادری تھی، رشتہ دار تھے، اللہ نے تمام کو ذلیل کیا، اور تمام کوئی کسی مرض میں، کوئی کسی مزی مرض میں آ کر کے مر گئے۔ آج وہ بخارا اور سمرقند جہاں کسی دور میں علم کی حکومت ہوا کرتے تھے، دور دور سے دنیا کے لوگ وہاں علم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، آج وہاں کوئی کلمہ سکھانے والا بھی موجود نہیں ہے۔ اور یہی عالم ہے کہ جہاں دین اور دین والوں کی قدر نہیں ہوتی، پھر وہاں سے دین ایسے اٹھ جاتا ہے، اللہ جل شانہ علم کو ایسے اٹھا لیتے ہیں، پھر وہاں کے لوگ رہنے والے ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اور ایک بھوسا کے سوا ان کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آج بھی ایسے ہے کہ اگر علم والوں کی قدر کر لیں گے تو علم جو ہے وہ محفوظ رہے گا، اگر نہیں تو پھر ہم نے دیکھ لیا کہ چند ہی دنوں میں سینکڑوں علماء کرام، جن میں سے کچھ تو بہت ہی بڑے نام کے تھے، وہ تمام حضرات کا انتقال ہو گیا، اللہ جل شانہ علم کو اٹھا لیا۔
تو فرمایا کہ اگر ہم علم والوں کی قدر کر لیں گے علم محفوظ رہے گا، اگر نہیں تو پھر علم ایسے ہی اٹھتا چلا جائے گا۔ دعا ہے رب الجلال سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سرکاری اور درباری ملا بننے سے بچائے۔ اللہ جل شانہ علم کی حفاظت، علم کا دفاع اور تحفظ کرنے کی، علم کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، علم والوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔